شہر نبی تیری گلیوں کا، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، بلکہ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، حق ہے نا؟ جب بات کر رہا ہوں تو سمجھ میں آتی نہیں، وہ سمجھتے بھی بات نہیں، وہ سمجھتے بھی ہو نا؟ تو کیا کہا میں نے؟ عاشقوں سے کہا، اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا ہی کچھ ایسا ہے، عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے، طائر سدرہ جبریل امین، عرش جو نا یہ مکان کا سب سے افضل حصہ ہے، عرش، حضور عرش پر، سبحان اللہ، حضور کے قدم عرش پر، روایت میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام عرش پر پہنچے نا تو عرش نے حضور کا دامن تھام لیا، اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا نا کلام میں کہ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، اب آیا نا شعر، سبحان اللہ، اب آیا شعر، شعر نہیں شعر، یہ شعر دیکھو کیسا شعر ہے، آئے ہائے، ان کے در پر ایسا جھکا دل، سبحان اللہ،
اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں، غور سے سننا، غور سے. کیا جھک رہا ہے؟ کیا جھک رہا ہے؟ یہ اس کی بات نہیں ہوتی کیا؟ یہ تو ہے ہی اسی کے لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستقبر، نہ جب ہو سر کے قلب و جگر ہیں سجدہ گناہ تمہارے لیے. اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ. واہ واہ. ہاں جی کیا شعر ہے. ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں، اہل شریعت ہے سکتے میں. فتویٰ کیا دیں؟ اللہ واہ. اہل شریعت ہے سکتے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے. اہل شریعت ہے سجدے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے. سوچتے ہیں کیا فتویٰ دوں میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، بلکہ سمجھا ہی کچھ. سبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے. آقا علیہ السلام سجدے میں، اوہو آقا سجدے میں. آقا جیسا کوئی سجدہ کر سکتا ہے؟ کوئی تصور ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے آقا سجدے میں، امام حسین آ گئے ان کی پشت پر. واہ سبحان اللہ. اب حضور سجدے میں، وہ سجدہ عبادت، نماز کے اندر، عبادت کے اندر سجدہ جو ہے وہ بہت ایسا رکن ہے کہ جہاں بندہ اپنے آپ کو گرا کر اپنی عزت والی جگہ پیشانی کو زمین پر رکھ کر ناک رگڑ کر کہتا ہے سبحان ربی العالی. اب سوچو سجدہ کون کر رہے ہیں؟ ہمارے آقا. آقا سجدے میں، امام حسین آ گئے ان کی پشت پر بیٹھ گئے. حضور نے سجدہ لمبا کر دیا. زبان پر سبحان ربی العالی، سبحان اللہ. عبادت رب کی، سجدہ اللہ کے لیے، دل حسین کی طرف، خیال حسین کی طرف. حضور کی نماز تو ہوئی نا الحمدللہ. سبحان اللہ. ہمت تو ہے نہیں اتنی کہ فتویٰ دیں. اللہ امام حسین کا خیال آ گیا، حضور کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور امتی کے نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو وہ کہنے والے کہتے ہیں جی کہ حضور کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوتی. ان کی نہیں ہوتی. ہم سے پوچھو تو سنو، ہمارا جب تک خیال آنا جائے ہوتی نہیں. واہ بے شک. جب تک خیال آنا لگے. میرے آقا سجدے میں ہیں، امام حسین پشت پر ہیں، حضور سجدہ لمبا سبحان ربی العالی. کہیں ایسا نہ ہو میں اٹھوں اور میرا حسین گر جائے. اللہ واہ. اس میں ابھی بڑی مزید باتیں ہیں، لیکن یہاں میں روکتا ہوں. کبھی پھر کبھی کوئی ایسی محفل ہوگی تب. انشاءاللہ. اس میں بڑی بات ہے. میں ایک اشارہ دیتا ہوں کہ اگر حضور اٹھ بھی جاتے تو سجدے میں بندہ کتنا اونچائی پہ ہوتا ہے. اگر بچہ ہماری پشت پر بیٹھا ہو اور ہم سجدے میں اٹھ بھی جائیں تو بچہ اگر گرے بھی لگے گا کیا؟ کتنا اونچائی سے گرے، کتنا لگے گا؟ میرے آقا کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے حسین کو اتنی بھی تکلیف دی. اور دوسری بات یہ کہ پشت کس کی تھی؟ اللہ. ایک مرتبہ فتح مکہ کے وقت میرے آقا نے مولا علی کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا سبحان اللہ. وہ بت توڑنے کے لیے. میرے محبوب نے کاندھے پہ بٹھا کر مولا علی سے پوچھا مولا علی کیا نظر آ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ کہتے ہیں حضور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا عرش، میرا جو سر جو ہے وہ عرش سے لگ رہا ہے.
جس کے شانے پر بیٹھنے والا اس کی بلندی کا یہ عالم ہو جائے تو اب غور کرو کہ یہ پشت محبوب تھی، کتنا اونچا تھے. سبحان اللہ. آئے ہائے اللہ اکبر. شاعر کیا کہتا ہے کہ سبت نبی پشت نبی پر اور سجدے کی غالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے. داتا صاحب کو دیکھو نا، واہ. جب بھی جاؤ، دن کو جاؤ، رات کو جاؤ، دوپہر کو جاؤ، شام کو جاؤ، صبح جاؤ، دن میں جاؤ، جب بھی جاؤ، کیا حالت ہے. ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا ہے، بے شک. کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہی ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھوں والے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ. بے شک. بات دربار داتا کا ہے. ہاں جی الحمدللہ. یہ لاہور والوں خوش نصیب ہو کہ داتا کے نگر میں رہتے ہو. اللہ. جی ہاں. اور اس ولی کی برکتوں کو لوٹ رہے ہو. جہاں اللہ کا ولی ہو نا تو وہ علاقہ بھی اس سے مستفیض ہوتا ہے. بے شک. بھئی حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جو ایک نیک پڑوسی ہو نا، وہ نیک، تو اس کے کئی گھر اس طرف، کئی گھر اس طرف، کئی گھر اس طرف، کئی گھر اس طرف، اس کو بھی اس نیک بندے کی برکتیں ملتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو داتا ہیں، حضور کے غلاموں میں سے غلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا شاہی کچھ ایسا ہے.